امریکی نیوز ویب سائٹ ہے، امریکی خبروں کی ایک ویب سائٹ ہے ڈراپ سائٹ. اس نے سائفر کی اوریجنل کاپی ریلیز کر دی ہے. وہی سائفر جو عمران خان کی برطرفی کی وجہ بنا. اس ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ سائفر کی اوریجنل کاپی ہے. یہ ویب سائٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے. اور اس 3 صفحاتی اوریجنل کاپی کا لب لباب یہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈونلڈ لو، اعلیٰ حضرت ڈونلڈ لو جو جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے امریکہ کے بائیڈن انتظامیہ میں، ان کی اور ہمارے امریکہ میں سفیر اسد مجید صاحب کی اپنی اپنی ٹیم کے ہمراہ دوپہر کے کھانے پر ملاقات ہوئی. اور یہ جو سائفر ہے یہ اس کھانے کی رویداد ہے، کہانی ہے کہ جو کچھ اس کھانے کی میٹنگ میں ڈسکس ہوا. تو امریکی نیوز ویب سائٹ ڈراپ سائٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ سائفر کی 3 صفحاتی اوریجنل کاپی ہے. اور اس اوریجنل کاپی نے 4 سال کے وقفے کے بعد ایک بار پھر پاکستانی سیاست میں تھرتھلی مچا دی ہے. ظاہر ہے تھرتھلی تو مچنی تھی. اس کی پیچھے ایک وجہ ہے، اسی وجہ پر آج آپ سے بات کرنی ہے. لیکن اس اوریجنل سائفر کاپی میں جو 3 صفحاتی ہے بہت کچھ ہے. لب لباب یہ ہے کہ ڈونلڈ لو، اعلیٰ حضرت ڈونلڈ لو اسد مجید صاحب سے کہتے ہیں، ہمارے سفیر سے کہتے ہیں، ہمارے امریکہ میں اس وقت کے سفیر، کہ میرے خیال میں اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو، کیونکہ روس کا دورہ وزیر اعظم کا ذاتی فیصلہ سمجھا جا رہا ہے. پاکستان یوکرائن کے معاملے پر جارحانہ غیر جانبدارانہ موقف کیوں اپنا رہا ہے؟ جارحانہ اور غیر جانبدارانہ موقف پاکستان یوکرائن کے مسئلے پر کیوں اپنا رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈونلڈ لو. دورہ روس کیوں کیا وزیر اعظم نے؟ اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. حالانکہ اسد مجید کہتے ہیں، اور یہ بات سچ تھی، کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کے سارے تھنک ٹینک، اس وقت کی ساری حکومت، سب نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ عمران خان کو روس کا دورہ کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے عمران خان روس کے دورے پر تھے کہ روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا، اور عمران خان نے وہاں اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا. لیکن امریکہ اور ڈونلڈ لو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا ذاتی فیصلہ تھا. کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی 2 سازشی تھیوری ہیں کہ یہاں سے میسج کنوے کیا گیا تھا کہ ہم تو نہیں تھے بھائی اس مشاورت میں، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ عمران خان کو کہ وہ دورہ کریں، یہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا. ایک یہ تھیوری ہے. اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ چونکہ امریکہ عمران خان سے ناراض تھا، اور بھی بہت سارے معاملوں میں آگے چل کر بتاتا ہوں، تو اس لیے امریکہ سارا کچھ ان پر ہی ڈال رہا تھا. خیر، یہ دورہ کر کے عمران خان نے پاک امریکہ تعلقات میں ڈینٹ ڈال دیا ہے، شگاف ڈال دیا ہے. یہ ڈونلڈ لو کہہ رہے ہیں اسد مجید کو کھانے کی ٹیبل پر 7 مارچ 2022 کو، غالباً ایک آدھ دن آگے پیچھے یہ میٹنگ انہی دنوں میں ہوئی. اور میرا خیال ہے اس کے بعد جو طریقہ اعتماد اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آگے چل کر بات کرتے ہیں. ہم چند دن انتظار کریں گے، دیکھیں گے کہ سیاسی صورتحال کیا ہوتی ہے. اگر تبدیل ہوتی ہے سیاسی صورتحال تو ٹھیک، ورنہ ہمیں اس مسئلے کا براہ راست سامنا کرنا پڑے گا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے کیسے سنبھالنا ہے. یہ ڈونلڈ لو کہہ رہے ہیں کہ ہم چند دن انتظار کریں گے. اسد مجید کو وہ کہہ رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم چند دن انتظار کریں گے، اور اگر سیاسی صورتحال تبدیل نہیں ہوتی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس معاملے کو کیسے سنبھالنا ہے. بھٹو صاحب کا وہ یاد ہے جو انہوں نے راجہ بازار میں لیٹر لہرایا تھا کہ ہنری کسنجر نے مجھے کہا کہ تمہیں عبرت کی مثال بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا. تو یہاں بھی ڈھکے الفاظ میں وہی وارننگ ہے کہ ہم چند دن دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالنا ہے اگر صورتحال سیاسی صورتحال تبدیل نہ ہوئی. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کچھ سوال رکھتے ہیں. میں سائفر پر مزید آتا ہوں، اور یہ ضرور سن لیجئے کہ
ڈونلڈ لو اور اسد مجید میں جب یہ ملاقات ہوئی تھی اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، عمران خان کی حکومت تھی۔ اس کے بعد فوج نیوٹرل ہوتی ہے، فوج کہتی ہے کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، اس وقت کی فوج۔ اس کے بعد جب فوج نیوٹرل ہوتی ہے، تحریک عدم اعتماد آتی ہے، اور زرداری صاحب جو فارمولہ پاکستانی سیاست کی فارمولہ سیاست کے چیمپئن ہیں، وہ اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ مجھے کہتے ہیں کہ اس سے جان چھڑواؤ۔ میں نے کہا پہلے آپ اس کے پیچھے سے ہٹیں، اس سے جان چھڑوائیں، پھر میں آپ کو کوئی فارمولہ بنا کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں مجھے کہ کوئی فارمولہ بنا کر دو، میں نے کہا کہ اس سے پہلے جان چھڑاؤ، پھر میں تمہیں فارمولہ بنا کر دیتا ہوں۔ خیر، سوال کچھ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا امریکہ عمران خان سے خوش تھا اس وقت؟ نہیں تھا خوش، اور یہ حقیقت ہے۔ بابا بائیڈن نے ایک فون بھی نہیں کال کی تھی عمران خان کو جب صدر بنے، سارے ملکوں کے ہیڈ آف سٹیٹس کو ٹیلی فون کیا، عمران خان کو نہیں کیا۔ عمران خان نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ ایک تو عمران خان کی پرسنالٹی، دوسرا عمران خان کے جو پہلی ٹرم میں صدر ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور اس کو بھی ذاتی طور پہ لیا بابا بائیڈن نے، اور بابا بائیڈن نے اور امریکہ نے کوئی رابطہ نہیں رکھا عمران خان سے، پہلی بات۔ دوسرا سوال ہے، کیا امریکہ کو عمران خان حکومت کی پالیسیاں پسند تھیں؟ بالکل بھی پسند نہیں تھی، بہت سارے معاملات پر اعتراضات تھے۔ تیسرا سوال، کیا امریکہ کو عمران خان کا وہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا انٹرویو پسند آیا تھا؟ بالکل بھی نہیں آیا تھا۔ چوتھی بات، کیا امریکہ چاہتا تھا عمران خان حکومت نہ رہے؟ بالکل چاہتا تھا، صاف بات ہے، اس سائفر میں یہ بات واضح ہے۔ کیا ڈونلڈ لو میٹنگ ایک روٹین میٹنگ تھی؟ روٹین کی میٹنگ تھی؟ نہیں، روٹین کی میٹنگ نہیں تھی۔ روٹین کی میٹنگ میں اس طرح ڈسکس نہیں ہوتا، یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی۔ فرض کر لیں یہ روٹین کی ایک میٹنگ تھی، پھر بھی روٹین کی میٹنگ نہیں رہی جب یہ سب کچھ آیا اس میں۔ کیا عمران خان کے دورہ روس سے امریکہ خوش تھا؟ نہیں خوش تھا۔ تحریک اعتماد سے پہلے یہ میٹنگ ہوئی؟ جی ہوئی۔ میٹنگ میں تحریک اعتماد مطلب عمران خان کے جانے کی بات بڑے واضح انداز میں ہوئی۔ اور پھر ایک اور بھی ذہن میں رکھیے گا، پچھلے اخباروں میں چلے جائیں، اس وقت کے اخباروں میں 2022 مارچ 2022 اور اس کے بعد اس سے چند دن پہلے اور اس کے چند دن بعد اخباروں میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ امریکی سفارت خانے میں کون کون جا کر ملتا رہا، سیاستدان، اپوزیشن، کون کون جا کے ملتا رہا، یہ بھی دیکھیے گا۔ اس پر عمران خان نے بات بھی کی، ایک انٹرویو میں بھی کہا، بھی نام لے کے کہا کہ یہ کیوں ملا امریکی سفارت خانوں سے، ان سے کیوں ملے امریکی سفارت خانے والے، اس سے کیوں ملے۔ ایک اندازے کے مطابق اس میٹنگ میں 8-9 بار تحریک عدم اعتماد کا ذکر آیا۔ ڈونلڈ لو نے کہا عمران خان حکومت نہیں رہے گی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، ورنہ امریکہ کچھ بڑا سوچے گا، بصورت دیگر آپ کے لیے آگے کا رستہ بہت مشکل ہوگا۔ اگر عمران خان حکومت چلی جاتی ہے، ڈونلڈ لو کہہ رہے ہیں، تو واشنگٹن امریکہ سب کچھ معاف کر دے گا، ورنہ بصورت دیگر آپ کے لیے آگے کا رستہ بہت مشکل ہوگا۔ اسد مجید نے اس میٹنگ کا حوال بھیجا سائفر کی صورت میں، عمران خان، اور پھر وہ سائفر آیا، اور پھر وہ سائفر ساروں تک پہنچا، وزیر اعظم تک پہنچا، اور پھر فوج نیوٹرل ہوئی، پھر تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی، اور پھر اس کے بعد عمران خان نے اس سائفر کو اسلام آباد کے ایک جلسے میں لہرایا، اس کا ذکر کیا جلسے میں، اور کہا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، سازش ہو رہی ہے۔ اور وہ معروف فقرہ عمران خان نے بولا، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ بھارت کو تو ایسے سائفر نہیں لکھے جاتے، ہمیں کیوں لکھ رہے ہو؟ عمران خان حکومت گئی، شہباز حکومت آئی، اور پھر شہباز حکومت نے 19 جولائی 2023 کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تحقیقات کا حکم دیا۔ 24 اگست 2023 کو سائفر کیس بنا کر عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ 13 دسمبر 2023 کو فرد جرم عائد ہوئی۔ خفیہ سفارتی دستاویز کا غلط استعمال، غیر قانونی طور پر خفیہ دستاویز کو اپنے پاس رکھنا، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانا، دو ملکوں کے تعلقات خراب کرنا، اور خفیہ راز جلسوں تک بیان کرنا۔ 25 گواہوں کی گواہیاں ہوئیں، اور پھر جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے جنوری 2024 کو سزا سنائی 10 سال عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو۔
3 جون 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس آیا اور جسٹس عامر فاروق، میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ بنا اور سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا، اڑا کر رکھ دیا سائفر نے۔ اور اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بھی سائفر کیس گیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کیس کو اڑا کر رکھ دیا تھا اور کئی سوالات پوچھے تھے کہ کون سے 2 ملک ہیں جن کے تعلقات خراب ہوئے ہیں اور کس طرح خراب ہوئے ہیں، اور ایف آئی آر کیوں درج لیٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد سائفر کیس میں اعظم خان کی گواہی۔ اعظم خان تو خود ملزم ہے، پرنسپل سیکرٹری تھا اس وقت، اس کو وعدہ معاف گواہ کیوں بنایا گیا، اور بہت سارے سوالات سپریم کورٹ میں اٹھائے گئے اور پھر سپریم کورٹ نے واپس کیس بھیجا اور تقریباً اس وقت سائفر کو اڑا دیا، اور پھر جب یہ کالعدم قرار دیا سزاؤں کو تو سائفر ہوا ہو گیا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، مضحکہ خیز بات، کہ عمران خان کو گھڑی میں، توشہ خانہ کی گھڑی میں 14 سال سزا سنائی گئی بشریٰ بی بی اور عمران خان کو، اور پتہ 1.5 ارب کا جرمانہ بھی دونوں کو ہوا، یا ایک کو 1.5 ارب ہوا، لیکن 1.5 ارب کا جرمانہ بھی ہوا اور سزا بھی ہوئی۔ 14 سال، صرف 14 سال کی سزا پر فوکس رکھتے ہیں، جرمانہ چھوڑ دیں، ایگزیکٹ مجھے جرمانے کا نہیں پتہ اس وقت یاد آ رہا، لیکن عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو 14 سال سزا ہوئی توشہ خانہ کیس میں، گھڑی کیس میں، اور سائفر میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو 10 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ تو اس پاکستان کی عدلیہ کی مضحکہ خیز تاریخ دیکھیں کہ ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانا عدالت کی نظر میں چھوٹا جرم ہے۔ سزائیں تو دونوں ہی مضحکہ خیز ہیں، اتنی سزائیں ہو ہی نہیں سکتی تھی، سزائیں بنتی ہی نہیں تھی، لیکن ہم ان دونوں سزاؤں کو سامنے رکھتے ہیں جو عدالتوں نے دی۔ تو گھڑی میں 14 سال، سائفر میں 10 سال، توشہ خانہ کی گھڑی ملکی سلامتی پر حاوی ہو گئی۔ میں نے ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا تھا، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں۔ تو خیر اس پہ اور بھی اس کے پہلو بھی ہیں سائفر کے، جس میں عمران خان کی بنی گالہ میں میٹنگ ہوتی ہے، پھر پی ایم سیکریٹریٹ میں میٹنگ ہوتی ہے سائفر پر، پھر عمران خان کی 2 آڈیوز بھی سامنے آتی ہیں جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں اب کھیلنا چاہیے، اس کو پولیٹیکلی ہمیں استعمال کرنا چاہیے سائفر کو۔ اور پھر اعظم خان سمیت، اعظم خان پہلے سنا، اعظم خان کوئی مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے پتہ نہیں لاپتہ ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں یا کہاں ہوتے ہیں، پھر وہ اچانک سامنے آتے ہیں، وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں۔ مضحکہ خیز ٹرائل چلا، مضحکہ خیز گواہیاں ہوئیں اور مضحکہ خیز فیصلہ ہوا۔ اور اس کے دوران عمران خان نے امریکہ کو کئی بار امریکہ میسج بھی پہنچایا کہ ہم کوئی آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، اور یہی ایوب خان صاحب بھی چاہتے تھے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ تو خیر پھر عمران خان کی سینیٹر سے زوم میٹنگ بھی ہوئی، امریکی سینیٹرز کی زوم میٹنگ بھی ہوئی، لابنگ فرمز بھی ہائر کی گئیں، عبداللہ ریاڑ صاحب کو ڈونلڈ لو کو ڈھونڈنے کا بھی کہا گیا، اور اس کو اپوزیشن نے اٹھایا کہ دیکھو جو کل تک سائفر پر ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں کہ نعرے مار رہا تھا، اب وہ امریکہ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ اور پھر اسی بنیاد پر ٹرمپ صاحب سے پاکستان تحریک انصاف نے توقعات وابستہ کر لی تھی کہ چونکہ بابا بائیڈن حکومت، مطلب ڈیموکریٹس ہمارے خلاف ہیں، ریپبلکن والے ہمارے حق میں ہوں گے، تو لہٰذا ٹرمپ آئے گا تو لاگا جائے گا۔ یہ مشاہد حسین صاحب جیسے ہوائی باتیں کرنے والے جو دانشور ہیں نا، انہوں نے ایک نئے کہانی کے پیچھے لگا دیا، لیکن بہرحال یہ ڈیفرنٹ موضوع ہے، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں۔ لیکن یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اسی سائفر پر 2 قومی سلامتی کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے، اور ان اجلاسوں میں سائفر کی زبان کو ایک یعنی سخت زبان قرار دیا گیا، روٹین کی زبان قرار نہیں دیا گیا، اور مداخلت قرار دیا گیا ملکی معاملات میں ان کمیٹیوں میں۔ ایک کمیٹی کا اجلاس تو عمران خان کی سربراہی میں ہوا، ایک شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں بھی ہوا، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ آگے بات بڑھانے سے پہلے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی قومی اسمبلی میں، تو فواد چودھری اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، بیرونی سازش ہے۔ تو قاسم سوری نے رولنگ دی اور کہا تحریک عدم اعتماد کوئی پاس نہیں ہوئی، یعنی کوئی پاس نہیں ہونے دیں گے، کوئی پیش نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ بیرونی سازش ہے۔
اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، پھر کیس سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ یا سپریم کورٹ کے بینچ نے، جس کی سربراہی عمر عطا بندیال کر رہے تھے، انہوں نے پھر اس جو رولنگ ہے قاسم سوری رولنگ، اس کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں، اور کہا کہ رات 12 بجے سے پہلے اس پہ گنتی کریں، اور پھر اس کے بعد پیش ہوئی، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اور بار اسمبلی کے چلیں بڑی کہ وہ پریزن وینز بھی آ گئی ہیں، فلاں بھی آ گیا ہے، اور پھر تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی، اور پھر بلاول بھٹو صاحب کا وہ قومی اسمبلی میں کہنا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، اور آج مزے لٹو پرانے پاکستان دے. تو خیر یہ بھی اس کا ایک حصہ تھا. تو 2 قومی سلامتی کے کمیٹیوں کے اجلاس اس پر ہوئے. امریکی سفیر کو بلا کر ڈیمارش کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. اسے ملکی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا. ڈونلڈ ڈو کی زبان کو غیر سفارتی زبان قرار دیا گیا. پی ٹی آئی، اور اس کے بعد سائفر کیس آپ کو بتا چکا ہوں کس طرح سزائیں ہوئیں. تو 3 صفاتی امریکی نیوز ویب سائٹ ڈراپ سائٹ نے جو سائفر کی کاپی جاری کی اور دعویٰ کیا کہ اوریجنل کاپی ہے، یہ آلریڈی پہلے ہی سب کچھ موجود تھا. ہاں البتہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اور باقی ان کے نوازے ہوئے بھونپوؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سائفر تو ایک ڈرامہ ہے. پہلے کہا گیا سائفر آیا ہی نہیں. عمران خان نے یہ جعلی پیج لہرایا ہے، اس کا تو نیلا ہوتا ہے کلر، تو کالا ہوتا ہے، تو سفید ہوتا ہے. اور پھر جب عمران خان پر مقدمہ بنا تو وہی بھونپو کہنے لگے دیکھا سائفر لہرایا تھا نا، یہ تو عوامی جلسے میں لہرا ہی نہیں سکتا کوئی وزیر اعظم، یہ تو خفیہ ڈاکومنٹ تھا. اور بھائی پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ہاتھ میں جو ڈاکومنٹ تھا وہ جعلی ہے، اور پھر جب عمران خان پر مقدمہ بنا اور اسے سزا کی طرف بات بڑھنے لگی تو آپ نے کہا کہ یہ اصلی تھا، دیکھو لہرایا، ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا. یہ تھی ہماری سزا. پہلے کیا کہا سائفر آیا ہی نہیں، پھر کیا کہا سائفر ایک ڈرامہ ہے، پھر کیا سائفر سازش ہے عمران خان کی 2 ملکوں کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی، پھر کہا سائفر حکومت بچانے کے لیے ایک ڈرامہ ہے، سائفر طریقے عدم اعتماد سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک ڈرامہ ہے، سائفر ملکی معاملات خراب کرنے کے لیے ایک ڈرامہ ہے. یہ سب کچھ کہا اس وقت کی اپوزیشن نے، یا اس وقت جب حکومت میں آ گئے تھے، بعد میں پہلے اپوزیشن اور پیپلز پارٹی نون اور وہ جو 13-14 جماعتی اتحاد تھا، انہوں نے یہ ایک پوری بیانیہ بنایا، اور ان کے بھونپوؤں نے. اور پھر جو کہتے تھے کہ سائفر آئے ہی نہیں، سائفر ڈرامہ ہے، سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ہی پھر سائفر کا کیس بنایا، انہوں نے ہی پھر سائفر کو یہ ثابت کیا کہ سائفر ایک حقیقت تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ ایک حقیقت تھی اور عمران خان اس کو عوامی سطح پر لے گیا، یہ ملکی سلامتی کو نقصان پہنچایا، خفیہ ڈاکومنٹ ظاہر کیا، اور ایک کاپی عمران خان کے پاس تھی، وہ پتہ نہیں عمران خان نے کہاں گم کر دی، وہ بھی عمران خان اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ بہت سارے الزامات. اور پھر انہوں نے جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو عمران خان نے جیب سے کاغذ نکالا یہ تو کسی اور کلر کا ہے، انہوں نے ہی کہا کہ نہیں یہ اوریجنل ہے، اور عمران خان نے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا. تو ایک بار پھر 4 سال کے وقفے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ سائفر ایک حقیقت تھی. امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان کی حکومت سے، امریکہ چاہتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پاس ہو، کامیاب ہو، ورنہ پھر ہم دیکھیں گے، اور اگر عمران خان حکومت چلی جاتی ہے تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. اور امریکہ خوش نہیں تھا، اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان حکومت میں مزید رہیں، اور امریکہ روس کے معاملے پر، ایبسولوٹلی ناٹ کے معاملے پر، یوکرائن کے معاملے پر، عمران خان کی پالیسیوں کے معاملے پر ناخوش تھا عمران خان سے. اور ڈونلڈ ڈو نے یہ واضح انداز میں کنوے کیا تھا، جس کو اسد مجید نے اس جیسے ہر ملک کا سائفر کیا ہوتا ہے، ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. سفیر جو ارجنٹ کوئی چیز ہو یا روٹین کی چیز ہو، اس کو سفارتی زبان میں سائفر بنا کر اپنے ملک بھیجتا ہے، اور لکھتا ہے کہ یہ فلاں فلاں متعلقہ بات ہوئی اور فلاں فلاں کہ یہ متعلقہ بات ہے. پھر وہ یہاں آتا ہے فارن آفس میں، یہاں ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اس کو
دوسری زبان میں لکھا جاتا ہے، اور پھر وزیر اعظم کو، صدر کو، یا جس کو بھی اہم مقام کو وہ بریف کیا جاتا ہے کہ یہ آیا ہے فلاں جگہ سے، جس پر مریم نواز نے ایک عجیب و غریب بیان دیا تھا. کیا ویسے عمران خان نے کہا تھا ایک تو کہ یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، اوپر سے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اس پر مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا جو آج کل باکو ہیں ماشاءاللہ ایک اور دورے پر، اور یقیناً اپنے جہاز پہ گئی ہوں گی. ابھی تک تازہ ترین اطلاع آپ تک پہنچاؤں گا کہ وہ 19 سیٹوں والے جہاز پہ گئی ہیں، چارٹرڈ فلائٹ پہ گئی ہیں یا عام فلائٹ پہ گئی ہیں، اور کتنوں کو لے کر گئی ہیں، اور کس مقصد کے لیے لے کے گئی ہیں، اور کیا حاصل وصول ہوگا ملک کو. کچھ بھی نہیں ہونا حاصل وصول. جاپان سے کیا حاصل وصول ہوا مریم نواز کے جانے سے؟ تھائی لینڈ سے کیا ہوا؟ ادھر برازیل سے کیا ہوا؟ باقی ملکوں سے کیا؟ اور چھوڑیں شہباز شریف صاحب کے جو 40-50 دورے ہیں اس سے ملک کو کیا حاصل وصول ہوا ہے؟ سرمایہ کاری تو 44 سے 46% ڈاؤن چلی گئی. ریکارڈ ساز کمی ہے سرمایہ کاری میں، تجارت میں ریکارڈ ساز غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ریئل اسٹیٹ تباہ، انڈسٹری تباہ، زراعت تباہ، قرضے جتنے پچھلے 4 سالوں میں قرضے لیے گئے ہیں اتنے اس سے تھوڑے سے کم 74 سالوں میں لیے ہیں پاکستان نے. ریکارڈ قرضے، اور مریم نواز صاحبہ اور کے ریکارڈ دورے. وزیر اعلیٰ پنجاب، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو سہیل افریدی، ان کا پاسپورٹ ہی منسوخ ہے. علی امین گنڈا پور کا بھی منسوخ تھا، یعنی وہ ملک سے باہر عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. اور بھانت کے مقدمے سہیل افریدی صاحب پہ، اوپر سے گورنر راج کی لٹکتی تلوار، اوپر سے وفاق کا خیبر پختونخوا سے سوتیلا سلوک. ایک پاکستان میں 2 نظام. ابھی پی ٹی آئی پہ واپس آتا ہوں. خیر، سائفر ایک حقیقت تھا، اس کو سب پورے پاکستان نے حقیقت مانا، اور حقیقت ہی تو تھا تبھی تو عمران خان کو آپ نے سزا سنائی، سزا دلوائی، مزح کا خیز سزا بنتی بھی نہیں تھی. کس ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، اور تعلقات خراب ہوئے تو کیا خراب ہوئے؟ پہلے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں امریکہ سے یہاں بہہ رہی تھی جو رک گئی تھی؟ تو سائفر کی اوریجنل کاپی آئی، اور یہ اس ڈراپ سائٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ سائفر کی اوریجنل کاپی، اور ایک بار پھر تھتلی مچی ہوئی ہے. اور یقین کریں جتنا عمران خان کی تحریک اعتماد پاس کر کے عمران خان کو ہٹا کر جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر آپ کو کوئی شک ہے تو عمران خان کا دور اٹھا لیں اور آج کا دور اٹھا لیں، ورنہ کل میں آپ کو بتا دوں گا ولاگ میں. اس وقت کا ڈالر کا ریٹ، آج کا ڈالر کا ریٹ، اس وقت قرضے، آج قرضے، اس وقت جی ڈی پی، آج جی ڈی پی، اس وقت سرمایہ کاری، آج سرمایہ کاری، اس وقت بے روزگاری، آج کی بے روزگاری، اس وقت غربت، آج کی غربت، اس وقت مہنگائی، آج کی مہنگائی، اس وقت کی تجارت، آج کی تجارت، اس وقت آلو، پیاز، دھنیا، چاول، گھی، گندم، آج دیکھ لیں. اور اس وقت ملک کی صورتحال اندرونی اور بیرونی طور پر دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. اس وقت کا ڈیزل پٹرول اور آج کا ڈیزل پٹرول دیکھ لیں. اس وقت کی بجلی کتنی مہنگی تھی، گیس کا کیا حال تھا، آج دیکھ لیں. تو اس کے بعد بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی اور خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے ہم احمق ہیں، ہمارے چہروں پہ بیوقوف لکھا ہوا ہے. اور اس وقت کی جمہوریت دیکھ لیں، کوئی جو 5-4% تھی، اور آج کی دیکھ لیں. اس وقت کی عدلیہ دیکھ لیں اور آج کی عدلیہ دیکھ لیں. اس وقت کا میڈیا دیکھ لیں اور آج کا میڈیا دیکھ لیں. انہوں نے آتے ہی نیب کا سوا ستیہ ناش کیا، الیکشن کمیشن کا سوا ستیہ ناش کیا ترمیمیں کر کے، پارلیمنٹ وداؤٹ مینڈیٹ، یا کتنا مینڈیٹ ہے مبینہ طور پر وہ بھی دیکھ لیں. عدلیہ سوا ستیہ ناش، آزادی اظہار رائے سوا ستیہ ناش. اور یہ سارا کچھ کس لیے کیا؟ عمران خان اور عمران خان فیکٹر کا توڑ نکالنے کے. اور اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے، اور
سال 1.5 سال ہوا ہے مسلسل اس پر بات ہو رہی ہے کہ کیوں نہ ووٹر کی عمر 18 سال سے 25 سال کر دی جائے، کہ 18 اور 25 میں جو عمران خان کا نوجوان ووٹر ہے وہ ووٹ نہ ڈال سکے، سب کچھ کر لے۔ اور پتہ ہے سب سے اہم بات کیا ہے؟ کل بھی اس پہ میں نے بات کی تھی، پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں تو وفاق میں اس کی حکومت ہوگی، پنجاب میں اس کی حکومت ہوگی، خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہوگی۔ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تو بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کا سندھ میں، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہوگی۔ آج فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں، عمران خان بھی باہر آ کر الیکشن کمپین کرے اور یہ سارے بھی کریں تو یہ رزلٹ ہوگا۔ اور آج اس وقت اس ڈیٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن پورے ملک میں نہیں ہے، بحیثیت سیاسی جماعت ہے ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف۔ ابھی آزاد کشمیر میں رجسٹریشن جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں اب پی ٹی آئی نہیں ہے بحیثیت سیاسی جماعت، الیکشن نہیں لڑ سکتی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے۔ گلگت بلتستان میں بھی یہی حال ہے، پنجاب میں بھی یہی حال ہے، یعنی پنجاب تو مرکز الیکشن کمیشن وہاں بھی نہیں ہے پی ٹی آئی۔ بلہ چھین لیا گیا، مینڈیٹ چھین لیا گیا، مخصوص نشستیں چھین لی گئیں، پارٹی کو توڑ دیا گیا، لوگ پریس کانفرنسیں کر کے پارٹی چھوڑ گئے۔ باقی جو پارٹی بچی کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں، کچھ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد زیرو ٹالرنس ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکتی، اور پی ٹی آئی کا صرف خیبر پختونخوا میں حکومت رہ گئی ہے۔ آج فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو 80% پاکستان پر آزاد کشمیر گلگت بلتستان سمیت پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اور اس وقت پی ٹی آئی کہیں بھی نہیں ہے بحیثیت سیاسی جماعت۔ تو خیر سائفر کی اوریجنل کاپی آ گئی، ڈراپ سائٹ جو ویب سائٹ ہے اس نے جاری کی ہے۔ سائفر ایک حقیقت تھا، امریکہ عمران خان کی حکومت سے خوش نہیں تھا، مداخلت تھی سائفر عمران خان کی حکومت، نہ صرف عمران خان کی حکومت بلکہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں سیاسی معاملات ان میں مداخلت تھی۔ اور اس کے بعد عمران خان حکومت جاتی ہے، نئی حکومت آتی ہے، اور پھر نئی حکومت نے آ کر 4 سالوں میں نگران حکومت سمیت اور پہلی شہباز حکومت، دوسری شہباز حکومت، نگران حکومت نے کیا کیا یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ کہنا کہ سائفر ایک ڈرامہ تھا، سائفر سے 2 ملکوں کے تعلقات خراب ہوئے، سائفر کوئی طریق اعتماد سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش تھی، یہ سب جھوٹ ہے۔ بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان جھوٹوں کو، جو جھوٹ بولنے والوں کی میں ہمت کو داد دیتا ہوں، جو پہلے یہ ثابت کرتے رہے کہ سائفر ایک ڈرامہ ہے، پھر جب سائفر کیس چلا تو پھر ثابت کرتے رہے کہ نہیں سائفر ایک حقیقت ہے، اور اب اس کو بھی کہہ دیں گے کہ یہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے۔ تو اوریجنل کاپی آ گئی اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس سے ملک کتنا پیچھے گیا، ملک کو کتنا نقصان ہوا اور قوم کو کتنا نقصان ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کو 10 سال سزا، شاہ محمود قریشی کو 10 سال سزا، گو کہ سزائیں معطل ہو چکی ہیں، اور اس کی اپیل حکومت سپریم کورٹ میں جا کر چکی ہے۔ سزاؤں کی کالعدم ہونے کے خلاف ابھی تک وہاں سنوائی نہیں ہوئی۔ اب تو خیر کوئی کسی کیس کی بھی 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کے بعد سنوائی نہ ہونی ہے، نہ ہوتی ہے، نہ ہوگی، کیونکہ اب عدلیہ تو ایک سرکاری محکمہ ہے نا۔ جو کچھ ہے 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کے بعد وہ آپ کے سامنے۔ اب تو 28ویں آئینی ترمیم کے چرچے ہیں۔ خیر میں نے کہا کہ سائفر پر ایک بار پھر بات کی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ جب عمران خان سائفر لہرا رہے تھے تو یہ اسے ڈرامہ قرار دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں ہے، اور پھر جب انہوں نے سوچا کہ عمران خان کو اس سائفر میں پھنسائیں تو پھر کہہ رہے تھے یہ اوریجنل اصل ہے جو عمران خان نے لہرایا۔ جب تک عمران خان کے خلاف بیانیہ بنانا تھا سائفر ایک ڈرامہ تھا، اور عمران خان نے جو کاغذ ہے وہ ایک عام کاغذ تھا، سائفر نہیں تھا، اور جب
کیس بنانا تھا تو کہا کہ سائفر بھی حقیقت ہے اور عمران خان کے پاس ایک واقعی سائفر کاپی تھی اور وہ اس نے گم کر دی ہے.